ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی مرتبہ صوفیہ کا منتہائی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ ہر چیز میں اللہ جل شانہ اور اس کی جائے پناہ اور ملجا بن جاتے ہیں، اور ہر مصیبت میں اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے ذکر، اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا کرتا ہے ذکر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فَإِن فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور حدیث میں وارد ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ الحدیث۔ چنانچہ آیات اور احادیث کے بیان میں پہلے مفصل گزر چکا ہے کہ اگر ذکر میں اس کے سوا اور کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تب بھی شرافت اور کرامت کے اعتبار سے یہی ایک فضیلت کافی تھی، چاہے جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لو کہ بغیر پانی کے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے۔ دل اور روح کی روزی ہے، اگر دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسا بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ دل کو زنگ سے صاف کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے کہ ہر چیز پر اس کے مناسب زنگ اور میل کچیل ہوتا ہے۔ دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں، یہ اس لیے کہ اس کے لیے صفائی کا کام دیتا ہے، لغزشوں اور خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ بندہ کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے جو ذکر ہی سے دور ہوتی ہے۔ جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے، فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ سکینہ کے معنی ہادہ کی فصل میں نمبر 8 پر گزر چکے ہیں۔ اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بد گوئی، لغو گوئی سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے وہ ان اشیاء سے عموماً محفوظ رہتا ہے، اور جس کی زبان عادی نہیں ہوتی ہر نوع کی لغویات میں مبتلا رہتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کر لے، ہر شخص اسی کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید اور نیک بخت ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے والے بھی، اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہونے والا خود بھی بدبخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی۔ قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتی ہیں۔ حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ افضل عطا کروں گا، باوجود سہل ترین عبادتوں ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، چنانچہ فصل 2 حدیث 4 میں مفصل آ رہا ہے۔ جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ اس پر ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ آپ کا ڈاکٹر وکی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔